عمر فطرتاً ہمدرد اور ہر کسی کا مددگار تھا۔ اس کے اخلاق کی خوبی میں دادا اور امی کی تربیت کا بھی بڑا حصہ تھا۔ گھر کا ماحول دینی اور خوف خدا رکھنے والا جو تھا۔ ایک دن عمر اپنے آفس کو جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہجوم کسی کو گھیرے ٹھہرا ہوا ہے۔ عمر کے ساتھ میں اور 2 دوست تھے۔ عمر نے فیروز سے کہا، چلیں دیکھیں کیا ماجرا ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ فیروز نے یہ سنتے ہی اپنی راہ لی اور چلتا بنا۔ عمر اور وحید حالات کا جائزہ لینے بھیڑ میں سرکنے لگے۔ ایک آدمی زخمی پڑا تھا اور اس کا خون بہا جا رہا تھا۔ سب تماشائی بنے دیکھ رہے تھے۔ عمر نے وحید سے کہا، چلو اللہ نے ہمیں ایک نیک کام کرنے کا موقع دیا ہے، ہم اسے ہسپتال پہنچاتے ہیں، شاید یہ بچ جائے۔ یہ سن کر وحید نے مجمع کو کہا، ارے بھائی اسے ہسپتال پہنچا دینا۔ لوگوں نے کہا، پولیس کیس ہے، پولیس کے لپڑے میں ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ تب عمر نے وحید سے کہا، چلو ہم ہسپتال چلتے ہیں۔ وحید نے کہا، چلو ہم بھی چلتے ہیں آفس، خدا نخواستہ کوئی پریشانی اٹھانی پڑے گی، پولیس بہت پریشان کرتی ہے، مرضی تمہاری، میں تو چلتا ہوں، کہہ کر فراٹے بھرتا نکل گیا۔ اب عمر کسی حال مرتے کو بچانا چاہتا تھا، اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ کافی خون بہہ رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے تھوڑی دیر میں مر جائے گا۔ وہ آدمی ہل نہیں رہا تھا۔ ایک آدمی نے قریب جا کر دل کی دھڑکن سن کر اندازہ لگایا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے، ابھی زندہ ہے۔ عمر نے اس آدمی کو کہا، تم میری مدد کرو، اسے ہسپتال لے چلتے ہیں۔ اس آدمی کی مدد سے زخمی کو آٹو میں لٹایا گیا اور وہ آدمی رفو چکر ہو گیا۔ اب عمر اکیلا زخمی کو لیے ہسپتال جا رہا تھا۔ زخمی کو اب ہوش آ چکا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر عمر کو متانت اور سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا، شاید شکریہ ادا کر رہا ہو۔ پھر زخمی نے زور زور سے کراہنا شروع کر دیا۔ آٹو والے کو اور تیزی سے ہسپتال لے جانے کے لیے عمر گزارش کر رہا تھا۔ اچانک زخمی تیز تیز سانسیں لینے لگا۔ ہسپتال قریب تھا۔ ہسپتال کے اندر داخل ہوتے ہی عمر کا چہرہ تمتما رہا تھا، جیسے بڑا انعام مل گیا ہو۔ تیزی سے اسٹریچر لایا گیا اور زخمی کو اسٹریچر پر لٹایا گیا۔ وارڈ بوائے اسٹریچر ایک طرف کونے میں کر کے نہ جانے کدھر چلا گیا۔ آٹو والا بھی بغیر پیسے لیے بھاگ گیا تھا۔ عمر کو انکوائری میں معلوم ہوا کہ پولیس کیس ہے، پولیس آنے کے بعد ڈاکٹرز ہاتھ لگائیں گے۔ عمر بہت لاچاری محسوس کرنے لگا۔ وہ زخمی کو بچانا چاہتا تھا، اب آثار کم ہو گئے تھے۔ زخمی ایک بار پھر بے چینی سے لمبی لمبی تیز تیز سانسیں لینے لگا۔ عمر اس سے پہلے آج تک اتنا بے بس نہیں ہوا تھا۔ اچانک زخمی کی آوازیں رک گئیں۔ عمر گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ قریب سے گزرتی ہوئی نرس نے چیک کر کے کہا کہ زخمی بے ہوش ہو گیا ہے۔ گیٹ میں 2 پولیس والے اطمینان سے پان چباتے، ڈنڈا گھماتے داخل ہوئے۔ آتے ہی انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ کون ہے؟ ایکسیڈنٹ کیسے اور کب ہوا؟ تو کون ہے؟ وغیرہ۔ عمر نے کھسیانی لاچارگی سے کہا، نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، یہ زخمی پڑا تھا، میں انسانیت کے ناطے یہاں لایا ہوں، لیکن آپ ذرا ڈاکٹرز کو حکم دیں کہ علاج شروع کریں ورنہ یہ مر جائے گا۔ تیرا کچھ نہیں لگتا تو تجھے پھر اس کے مرنے کی جینے کی فکر کیوں ہے؟ پھر انسپکٹر کہنے لگا، تحقیقات ہونے تک جانا نہیں۔ انسپکٹر نے گھوم کر
عمر کو دیکھا، پھر سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اسے ہتھکڑی لگا کر ایک جانب ٹھہرا دو، کہیں بھاگ نہ جائے۔ عمر نے پریشانی سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ پھر صفائی میں کہنے لگا، یہ زخمی پڑا تھا، خون بہہ رہا تھا، میں یہاں لایا ہوں۔ انسپکٹر نے جمائی لیتے ہوئے کہا، سب ایسا ہی کہتے ہیں، سب معلوم ہو جائے گا۔ عمر نے کہا، مجھے اب کیا کرنا ہوگا؟ جوان نے کہا، پولیس اسٹیشن چل کر پتہ، فون نمبر لکھا کر، بائک کا لائسنس پولیس اسٹیشن میں ضمانت کے طور پر رکھ کر جا سکتے ہو، پھر جب بلائیں گے آنا۔ ڈاکٹرز زخمی کا معائنہ کر رہے تھے۔ عمر نے پوچھا، یہ اچھا تو ہو جائے گا نا؟ یہی جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، آپریشن کے بعد معلوم ہوگا۔ زخمی کو آپریشن تھیٹر میں تیزی سے لے جایا گیا، ساتھ ہی ڈاکٹروں کی ٹیم بھی پہنچ گئی۔ 2 گھنٹے کی سرجری کرنے کے بعد ڈاکٹرز باہر آئے، سب ایک ایک کر کے خاموش چلے گئے۔ ایک ڈاکٹر نے رک کر کہا، بہت دیر ہو گئی، امید کم ہے۔ اگر ہوش آیا تو بھی وہ صرف 5 منٹ زندہ رہے گا۔ عمر بہت پریشان ہو گیا۔ ایک تو بیچارہ زخمی اب بچنے والا نہ تھا، دوسرے اب عمر پریشانی کے دور میں گھر چکا تھا۔ اب جانے کتنے دنوں تک کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے ہوں گے۔ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے اب کیا کیا جائے؟ عمر پوری طرح پولیس کے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ نرس دوڑتی ہوئی آئی۔ مریض کو ہوش آیا ہے، وہ اشارے سے کسی کو بلا رہا ہے، آپ لوگ اندر جائیں۔ عمر اور پولیس والے اندر پہنچے۔ زخمی نے ایک نظر عمر پر اور ہتھکڑیوں پر ڈالی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر عمر کو نمسکار کیا۔ اب زخمی ہندو معلوم ہوتا تھا۔ پھر اس نے پولیس والوں کو بیان لکھنے کا اشارہ کیا۔ پولیس والے پوچھے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، کون کیا، تو کون ہے وغیرہ۔ زخمی نے کہا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں جو بولتا ہوں فوراً لکھو۔ عمر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اس کی ہتھکڑی کھول دو، یہ تو فرشتہ ہے، اس نے میری جان بچانے کی پوری کوشش کی، جان بوجھ کر میرے باس نے ایکسیڈنٹ کروایا ہے۔ کہہ کر زخمی کی سانس رک گئی۔